قادر خان مندوخیل صاحب، آپ بھی پارلیمنٹیرین رہے کیونکہ پنجاب اسمبلی کا معاملہ ہے، لیکن میں اوورال رویے کی بات کروں گا سیاستدانوں کی. اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ندیم قریشی صاحب بتائیں کہ معاملات اس نہج تک کیوں پہنچے، کیونکہ وہ بھی ایم پی ہیں پنجاب اسمبلی کے. قادر خان مندوخیل صاحب، یہ روایت ٹھیک ہے، احتجاج کیا جاتا ہے، نعرے بازی ہوتی ہے، لیکن اگر اسپیکر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ گالی گلوچ، تو یہ تو کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے. دیکھیں، پچھلے اسمبلی میں راجہ ریاض صاحب ہمارے ساتھ تھے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سپیچ نہیں دیا ہے، تو میں نے اور ہمارے دو ساتھیوں نے ہم نے اسپیکر کے ڈیسک کے سامنے احتجاج کیا. نہ کوئی گالی دی ہے، نہ کسی کو برا بھلا کہا، صرف اتنا کہتا رہا کہ بھائی میرے چیئرمین کو آپ سپیچ دے دیں، بڑا اہم موضوع ہے. اور راجہ ریاض صاحب گواہ ہے اور اس وقت پی ٹی آئی میں تھے. تو اسپیکر صاحب نے میری ایک دن کی ممبرشپ پہ پابندی لگا لی ہے اور اسمبلی کے آنے پہ. تو یہاں پہ جو ملک احمد خان صاحب، جہاں تک میں جانتا ہوں، بڑا کول مائنڈ آدمی ہے. جب وہ بتا رہے ہیں کہ وہ والدین کا نام لے کے گالیاں دی، یقیناً مجھے پورا یقین ہے ایسا ہو گیا ہوگا. مریم نواز سپیچ بند کرو، یقیناً نواز شریف صاحب کا یا دوسرے لوگوں کا بھی نام لیا ہوگا اور گالی گلوچ کا جو بتا رہے ہیں اس میں. اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو چھپ نہیں سکتی. اگر پی ٹی آئی کے دوستوں کو اس پہ اعتراض ہے، میں ویسے آپ کو اوورال بات کر رہا ہوں، تو وہ اسمبلی کی جو ظاہری باتیں، وائس، وہ ساری چیزیں تو ریکارڈڈ ہوتی ہے. تو وہ ساری چیزیں جو نا وہ گالے چیلنج کر دیں. اور میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ وہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے. میں اپنا مثال دوں، میں نے تو نہ گالی دی ہے نہ بدتمیزی کی ہے، صرف اس بات پہ ضرور میں ضد کر رہا تھا کہ میرے چیئرمین کو سپیچ کا موقع کیوں نہیں دے رہے. اس پہ اگر اسد کیسر صاحب اس وقت اسپیکر تھے، میری ممبرشپ معطل کر دی ایک دن کے لیے اور پھر اگلے دن میں واپس چلا گیا اور روانہ ہو گیا. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک روایات بھی ہے اور اسمبلی کا ڈیکورم کو مینٹین رکھنے کے لیے یہ چیزیں ضروری بھی ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ میرے ضد پہ میری ممبرشپ معطل کری. یہاں تو وہ ملک احمد خان صاحب بتا رہے گالیاں دی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان چیزوں سے ہمیں باہر آنا چاہیے. اور اسمبلی کا جو ممبر ہوتا ہے وہ پورا 8-10 لاکھ لوگوں کا جو ہے نا وہ ایک مینڈیٹ لے کے آتا ہے، ووٹ لے کے آتا ہے اور اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور اگر اسی طرح گالی گلوچ کرتے رہے، اور میں ایک اور سوال کرتا ہوں ساتھ ساتھ، کیا ان گالی گلوچ سے مریم نواز صاحبہ کا سپیچ رک گیا؟ کیا اس گالی گلوچ سے انہوں نے جو بجٹ پاس کرنا تھا وہ کوئی چیز رک کیا؟ ہونا کچھ نہیں ہے، بس صرف یہ ہوتا نا کہ میرے خیال میں اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا ہوتا ہے اور کچھ نہیں. قادر خان مندوخیل صاحب، نبیل گبول صاحب کا ایک میں بیان دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نون لیگ کی حکومت کو دھکا سٹارٹ پر چلا رہے ہیں. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کوشش کی گئی مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطے بڑھانے کی، کیونکہ وہ پی ایم ایل این سے تو انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ بھئی نہیں بات کریں گے. میرے ہی پروگرام میں ان کے جو سینیٹر ہیں وہ کہہ کے گئے تھے کہ جی پتھر پر لکیر ہے. اس کی وجوہات کچھ اور بھی ہوں گی، لیکن پی ٹی آئی بھی کوشش کر رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 9 مئی سے ڈسی ہوئی ہے. ان کے پاس شاید اس طرح کا ورک فورس اب نہیں ہے، اسٹریٹ فورس نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ نکلیں، تو یہ ہے کہ شاید وہ ذرا امپیکٹ ڈال سکیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک تو پہلی سٹیٹمنٹ کے دھکا سٹارٹ کا مطلب کیا ہے، دوسرا یہ کہ یہ معاملات کس طرح آگے چلیں گے، کیونکہ بجٹ تو بہت ہی مشکل اور سخت آیا ہے عوام کے لیے. جی بالکل. پہلے تو بالکل نبیل گبول صاحب کی دھکا سٹارٹ کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل ڈیپینڈ کر رہا ہے پیپلز پارٹی کے اوپر مسلم لیگ کی وفاقی حکومت. آج پیپلز پارٹی کھندا اٹھا دے تو یہ دڑام سے گریں گے. نمبر ایک بات. دوسری بات جو آپ نے مولانا صاحب کی بات کی ہے، یقیناً مولانا صاحب پیپلز پارٹی کے پرانے دوست ہیں. اور ابھی حال ہی میں 8 فروری کے الیکشن کے بعد مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا اتحاد رہا سینٹ کی نشستوں پہ، چاہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا ہو چاہے بلوچستان کا ہو. تو یہ ابھی الیکشن کے بعد کی بات ہے. دوسری بات یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کریں کہ مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کا آپس میں ماضی کے گالی گلوچ کو بھول کے پیچ اپ بھی ہوتا ہے، اتحاد بھی ہوتا ہے، تو کس کے خلاف مولانا صاحب کس کے خلاف وہ احتجاج کریں گے؟ نہ تو پنجاب میں ان کا 1 سیٹ ہے، نہ سندھ میں 1 سیٹ ہے. بلوچستان میں ماضی سے زیادہ سیٹیں جیتی ہوئی ہے. خود مولانا صاحب اپنے گھر سے ہار گئے، بلوچستان سے جیت گئے. جو وہ بینیفیشری ہے، جو سیٹیں مولانا صاحب ہاری ہے، وہ تو پی ٹی آئی لے گئے. تو وہ تحریک کس کے خلاف داخل کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے تو یہ منطق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن مولانا صاحب
کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ یو ٹرن کے ماسٹر ہے. یہ آج بھی گیٹ نمبر 4 کی تالے کی چابی ڈھونڈ رہے, یہ آج بھی امپائر کی انگلی ڈھونڈ رہے. اسی وجہ سے اسد کیسر صاحب کی کئی ملاقاتوں کے بعد مولانا صاحب گارنٹی مانگ رہے کہ بھائی آپ کا کیا گارنٹی ہے کہ کل کا آپ یو ٹرن, تو ویسے آپ یو ٹرن بڑے آدمی کی نشانی بتا رہے ہو, تو ہم میدان میں چھوڑیں گے, اور اگر احتجاج ہو بھی جائے تو کس کے خلاف احتجاج کریں گے, میرے یہ سوال ہے آپ کے سامنے. صحیح. قادر خان مندوخیل صاحب, کوئکلی مجھے ایک بات کا اور جواب دے دیں, کیونکہ حالات بڑے ٹف آ رہے ہیں, مہنگائی دوبارہ بڑھ رہی ہے, ریوائز کر دیا ہے 13.5% جون کا انفلیشن, 12% ٹارگٹ ہے, لیکن جس طرح کے ٹیکسز لگ رہے ہیں, مہنگائی تو عوام تو ان کے پیچھے نکل آئے گی, چاہے وہ مولانا صاحب نکلیں یا پی ٹی آئی والے نکلیں, تو ان حالات کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ کوئکلی سر. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ عوام کو جو کل نکلنا تھا وہ آج نکل لے, ہماری بلا سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, نمبر 1 بات. دوسری بات یہ ہے کہ عوام کو بھی اچھی طرح پتہ ہے, اور آپ کو اور مجھے بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ وزیر اعظم اسمبلی کے فلور پہ کہہ چکا ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے بجٹ بنایا. صحیح. نہ اس میں نون لیگ کا, نواز شریف صاحب کا یا شہباز شریف کا کوئی ویژن ہے, نہ اس کے اندر کوئی عقل مندی ہے. صحیح. وہ امپورٹڈ وزیر خزانہ ہے, اسی نے اعداد شمار بنا دیے, انہوں نے اوکے کر دیے. پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا ہے, پیپلز پارٹی نے سخت موقف لیا ہے. پیپلز پارٹی کی وجہ سے کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہے, جیسے بے نظیر انکم سپورٹ کا, اسٹیشنری کتابوں کے اوپر ٹیکس کی چھوٹ, یا اس کے علاوہ کراچی بون بون کو ترس رہا ہے اس کے لیے پیسے زدگار کے لیے سندھ حکومت نے جو اعلانات کیے اس کے پیسے نہیں دیے, تو یہ سارا بھگتیں گے, نون لیگ بھگتیں گے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے.